گناہوں سے بچنے کی دعا، گناہ سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں۔ امرہا خان، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، یہ دعا مانگا کریں۔ اور یہ دعا یعنی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال اتنا دے کہ مجھے اس میں کفایت ہو جائے حرام سے، یعنی حرام کی طرف میں نہیں جاؤں، حلال میں مجھے سحری نصیب فرما۔ اور اغننی بفضلک عن من سواک، اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ لوگوں سے مستغنی کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اور اللہم اجعلنی ممن یحلل حلالا ویحرم حراما، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور قرآن نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگا کریں، عربی میں نہیں آتی، اردو میں مانگا کریں کہ وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا، اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا، جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لایا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور نبی میرے نبی ہیں، یہ نہیں، مر رضیہ، تو اس پہ راضی ہو گیا۔ ایمان الگ چیز ہے، راضی ہونا الگ چیز ہے۔ دوسرا وہ راضی ہونا کسے کہتے ہیں وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ، لیکن اللہ میرا رب ہے، اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایمان کا ایک ذائقہ بھی ہے، اور یہ ذائقہ چکھنا یہ کنایہ ہوتا ہے مزے سے، کہ ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ ذائقہ مزیدار ہے، وہ کڑوا ذائقہ بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان تو بڑے مزے کی چیز ہے بھائی، اسلام بڑے مزے کی چیز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مزے کی چیز ہوتی تو سارے کیوں نہیں کر رہے ہوتے بھائی اسلام اتنے مزے کی چیز ہوتی تو ساری دنیا پھر اسلام کو فالو کرتی نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ حدیث میں آ رہا ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، اسے مزہ آ جائے گا، اور جو یہ کام کر لے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان لذیذ چیز ہے، مزیدار چیز ہے، میٹھی چیز ہے، اسے چکھنے کا اپنا مزہ ہے۔ تو اگر اتنی مزیدار چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں دہلی اور سہیل نہاری پر تو بڑا رش ہوتا ہے، کیونکہ چٹپٹی نہاری ہے نا، لیمو نچوڑ کے لوگ کھا رہے ہیں۔ بریانی کے ہوٹلوں پہ رش ملے گا آپ کو، پائے کے ہوٹل پہ ایسا لگے گا فری بٹ رہا ہے، سینما گھروں کے باہر رش ملے گا، فجر کی نماز میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ تو مزہ تو فجر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ہے، تو اسلام میں فجر بھی ہے نا، اس میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ جو پکے نمازی وہ بھی 4-5 آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بھی آدھے وہ ہوں گے جن کو آفس جانا ہوگا، اس لیے اٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ خیر ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے فجر میں کافی لوگ ہوتے ہیں، 2 صفیں ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، لیکن جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں اتنی تو نہیں ہوتی نا، اس حساب سے تو بہت کم ہے، جتنے جمعے میں اتنے کیوں نہیں ہیں۔ تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، میں بار بار سوال کو اس لیے دماغوں میں اتارتا ہوں کہ جب سوال اچھی طرح سمجھ میں آئے تو پھر جواب کا بھی مزہ ہے، پھر سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر جواب میں مزہ نہیں آتا۔ اور اکثر و بیشتر سوال سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جواب سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے، داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے۔ جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ جو ریزر ہے نا ہمارے حضرت اس کو پھاوڑا کہتے تھے، جب ہم صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں، 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے، ریگ مال کی گھسائی ہوتی ہے، ہٹو بچوں بھائی ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں جب سوٹ میں پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں، وہ لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان، جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں، ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں، وہ ایسا پرانے زمانے کا پرانا آدمی لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو بالکل ماشاءاللہ نیٹ کلین فٹ فاٹ، ایک معاشرے کے حساب سے چلنے والا انسان۔ تو اگر اسلام میں لذت ہوتی تو زیادہ تر لوگ داڑیاں کٹاتے یا رکھتے؟ اسلام میں اگر لذت ہوتی تو پردہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی، ان کو مزہ آتا، اور پردہ نہ کرنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں پردہ کرنے والی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، نہ کرنے والی بہت زیادہ۔ تو اسی پہ ایک حکم آپ لے کے چلے جائیں، سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے، جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے ہیں۔ لیکن معاملہ کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل، ٹوپی کراؤ کسی کو، سب مزہ آتا ہے انسان کو، 5 روپے کی چیز 5000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی۔ کیا خیال ہے؟
دو آدمی بیٹھے تھے, انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو. کون سا کھانا ایسا ہے, کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ دو بالا ہو جائے, بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا. وہ کہتا تکہ مسالہ ڈال دو, فلانا مسالہ ڈال دو, یا فلاں چٹنی ڈال دو, ٹومیٹو کیچپ ڈال دو, تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتی. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو. یعنی کھانا ہو, دو آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوں, جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے. اور جب مزہ دو بالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا. غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا, بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کھانے میں, دل لگتا ہے پھر ایسا چبا چبا کے کھاتا ہے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن میں بھی ہے, کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا, جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ گوشت کا, اور وہ بھی انسانی گوشت. ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں, لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں, ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ. وہ تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی نہ اردو آتی ہے. بجائے اس میں حکمت کیا ہے, بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے شامل. چائے پی رہے ہو نا, جتنا مرضی میٹھا ڈال لیں مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے, مزہ گٹکے کا ہوگا. اس میں حقیقت ہے, ہوگی وہ چائے مگر مزہ کس کا ہوگا؟ گٹکے کا آئے گا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں گی. یعنی دو مزے ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں. پیسے چائے کے لگ رہے ہیں, ٹکٹ چائے کا ہے, اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے, حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی, کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے, چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں, یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے ہیں. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا, ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے, لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی. یہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں نا, کمپنیاں ان کو ہائر کرتی. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے, آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5, یہ مارکیٹ میں چلے گی. ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو, ایسا ہی ہے نا. ابے کیا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یار, کیا دم کروانا ہے ہم نے؟ کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے میں. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے, شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں, یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا, پورے ملک میں سائن بورڈ ہی سائن بورڈ ہیں, تو پہلے کسی اور کو دیکھے, اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے, اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے, اس بائک کو بھی دیکھ لے, کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مٹھاس رکھی, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے, اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ مر رضی باللہ ربا, یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ, نماز کا مزہ, نظر جھکانے کا مزہ, ایمانداری کا مزہ, تقوی والی زندگی کا مزہ, یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا, اسے کالا بھی, اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے. تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں, خراب ہو گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رضی باللہ ربا, ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں, دل سے راضی نہیں ہوئے. راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے, خدمت تو آپ کریں گے, لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی, آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے. آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو, اور کہا کہ بھائی 1 دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا. آپ نے گڑھا کھودا
اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا, یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا, آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے, چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا. اور ایک مزدور وہ ہے, ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, اس کو آپ سے محبت ہے, وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے, موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو, ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا, کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہو سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو. وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے, آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے. یہی کہے گا نا وہ, سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں, سر اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں, ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں. یار دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوئی, یار کام سارا میں کرتا ہوں, پیڑے وہ کھا رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. بہویں کیا کہتی ہیں, 5-6 بہو ایک گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے, پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے, وہ اسرائیل ہے. جنگ ہو رہی ہے, وہ متنازع ہے, وہ کبھی بھی مسئلہ حل, جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا, اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی. حقیقت بتا رہا ہوں, وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے, اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی. بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی, اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں. تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہویں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں, کام سارا میں کرتی ہوں, تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے, لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے. تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے. یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت, کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے, وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی. میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے, اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے, لیکن اس کی اماں میری ساس بنے, اس کی کوشش نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو, لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے, نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو, اور اس کی اماں میری ساس بنے, یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے, کاش یہ میری ساس بن جائے, اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے, اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے. اتنی محبت. فرض کرو, فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا, اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے, خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے, فرض کر کے خوش ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس, وہ مثال جو ہماری ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے. اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہوگا اور سکون بھی مل گیا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی, اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے, اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے, اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو, بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے, ساس بن جائے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں, مجھے اپنی ماں جیسی ماں چاہیے, اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے. صحیح ہے نا؟ اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے. تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے, یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے, اس پہ خوش ہے. یہ سمجھ رہے ہیں, اس پہ یہ خوش ہے, مطمئن ہے. اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے. اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے, ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریوی میں ملی ہوتی ہے, شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریوی میں. بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا, وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا وہ ہے. بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتے ہیں یہ کیسی سانس مل گئی مجھے, کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو, اس کی اما نہ ہو. تو جب وہ ہے تو اس کی بہنیں بھی ہیں, اس کی ماں بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریوی میں وہ ضمن آئیں گی. اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریوی میں بطور سالے ملیں گے, چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی ہیں, یہ تو مجھے یوں کرتے. تو یہ تو پہلے سوچنا تھا, کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو, تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی. نہیں تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں, یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے, رضا نہیں ہو. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا, نادرا کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے, ثابت کر دیے کہ میرے ابا ہیں,
تو عورت نے بھی مان لیا کہ تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں، تو میں ایمان لائی، یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں، یہ میری نندے ہیں، بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے، مجبوری ہے، ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے، رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی، کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے، سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لائے تو ہیں، مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. مجبوری ہے، جہنم میں جانا ہے، جل جائیں گے. اگر جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترال لگ رہے ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی بد دعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے، جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، چلنے چاہتی نہیں ہے، دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی، اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا. گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. تو مر رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے، بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام، تو میرا پالنے والا، تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں، اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے، ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے، راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. اب مل گیا تو خوشی. بھائی اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، اسے راستہ نہ مل رہا ہو، بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، خودکشی کے خیالات آنے لگے، اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں. تو آپ ایک دم، اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کر دے، لائٹ مار کے دکھائے، دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانیوال جانے والا راستہ یہ ہے، یہ روڈ ادھر سے مڑے گی، یوں مڑے گی، اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. اب آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں. دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے، تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو، بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے. وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے، اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا، کسی نے پتھروں کو بنا لیا، کسی نے بندروں کو بنا لیا، کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں، جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان، تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے، کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں، چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں، چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں، لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتا دیا، صحیح رب کا ایڈریس بتا دیا یہ ہے، اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا. تو بھائی جس کو صحیح رب مل جائے اس کو تو پھر یہ ٹینشن تو اس کی ختم ہو گئی کہ رب ہے یا نہیں ہے، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس کو تو راستہ مل گیا نا. اب اسے تو اس کو منانے میں مزہ آئے گا یا ٹینشن ہوگی؟ مزہ آئے گا بھائی. اس کو کہتے ہم تو تلاش میں تھے. صحیح رب ملنے کے بعد تو پہلے حدیث کے الفاظ کیا، مر رضیہ، راضی ہو، خوش ہو. یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے مسلمان گھروں میں، انگریز پیدا ہوتے تو کتنا مزے کی زندگی تھی. دیکھو ایک عجیب بات ہے، یہ جو خوش ہوتے ہیں نا شرابیں پی کے اور ناچ گانے کر کے، اور یہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہو نا. اب ٹینشن میں آ کے وہ چرس پینا شروع کر دے. اکثر ٹینشن والے لوگ چرس پیتے ہیں نا. ہائے ہائے ہائے، کاش یہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں آپ لوگوں کی. میں تو سوچ رہا ہوں اپنی مثالوں کا نا مسالوں کی طرح ایک ڈبہ بنا کے مارکیٹ میں، ایک کمپنی بنا کے مارکیٹ میں پھینکوں، کیونکہ ان مثالوں میں مسالوں سے زیادہ لذت ہے. مجھے مثال دینے میں اتنا مزہ آتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کو سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھو ایک مثال سے بعض دفعہ بات ایسی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا خصم کے پاس جواب نہیں ہوتا، کیونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آج مغربی دنیا نے، لبرل لوگوں نے، کہ
اسلام کو سمجھنا مشکل بنا دیا ان کم وقتوں نے. کہتے گورا انجوائے کر رہا ہے. دیکھو یہ مولوی پتہ نہیں کیسے ٹینشن ڈپریشن. ارے مولوی ٹینشن میں ہوتے تو ڈپریشن کی گولیاں مولوی کھا رہے ہوتے ہیں بھائی. زیادہ تر لبرل لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا واللہ عالم کہ آغا خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ 78% لوگ ڈپریشن میں ہیں پاکستان میں. اب پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے واللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, بلکہ کسی معتبر آدمی نے بتایا. 78% لوگ. مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بھی ایسا ہی ہے مغربی دنیا میں 78% لوگ. تو میں نے کہا ہمارے ہاں 78% ہیں, ان کے یہاں بھی 78%, لیکن ہمارے ہاں کوالٹی وائز تھوڑا لو لیول کوالٹی کی نفسیاتی ہیں. ان کے اگر 78% ہیں تو کوالٹی کے لحاظ سے صحیح ہے نا, کیونکہ رپورٹ میں یہ تو آیا, کوانٹٹی تو دیکھی گئی ہے, کوالٹی پر رپورٹ پیش ہمارے تھوڑے تھوڑے ان کے تھوڑے زیادہ سے ہو گئے. تو اگر یہ ڈپریشن کا مسئلہ یہ عیش و عشرت کی وجہ سے اس میں لذت ہوتی, تو لذت میں زندگی گزارنے والا ڈپریشن میں تھوڑی جاتا ہے. ڈپریشن میں تو وہ جائے گا جو لذت سے زندگی نہیں گزار. تو نماز پڑھنے والے کو ڈپریشن ہونی چاہیے, داڑھی رکھنے والے کو اسٹریس میں جانا چاہیے, نظر کی حفاظت کرنے والے کو چاہیے کہ دماغی پاگل ہو جائے وہ تھوڑے دنوں میں, شراب سے بچنے والے کو چاہیے کہ اس کے اوپر کی سیٹنگ, بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ کی سیٹنگ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے بہترین ہے, تو بولنا پڑے گا آپ کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو شراب سے بچ رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا کے پاگل ہو جائے, جو چرس نہیں پی رہا وہ ڈپریشن میں جائے, کیونکہ وہ تو ٹینشن میں ہے نا. شراب پینے والا لذت میں ہے, زنا کرنے والا مزے میں ہے, ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والا لذت میں, وہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے, گٹکے کھانے والا لذت میں ہے. اور آج کی ایک رپورٹ آئی ہے, ایک اور چیز آئی ہے مارکیٹ میں, ماوا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ہم گٹکے کو برا والا کہہ رہے ہیں بلا وجہ. ماوا پرانا ہو گیا. اچھا, اور یہ مین پوری کیا چیز ہے؟ ماوا کی کوئی ڈگری کوئی ہے بہن بھائی, تو کھا رہے ہیں شیشہ پی رہے ہیں, تو بھائی یہ تو خوش ہونے چاہیے. اگر اس میں واقعی لذت ہے, اس میں مزے ہیں, تو بھائی ان کو تو جو فلمیں دیکھنے والے سینما گھروں میں جانے والے ان کی لائف بہت مزے کی ہنسی ایسی انجوائے کرنا چاہیے. ان کو وہ فلم بھی دیکھ رہے ہیں بھائی, ان کو تو زیادہ مزہ آنا چاہیے. تو میں ان مزوں کی حقیقت آپ کو ذرا 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں. یہ ایسے ہے میرے بھائی, جو راستہ بھول گیا, منزل ہی نہیں پتا, بھٹک رہا ہے, تو ٹینشن میں آتا ہے, تو اب اس کے پاس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے چرس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے جانا تھا لاہور, بائی روڈ نکلے آپ, راستہ بھول گئے, اور ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ جانا کہاں ہے. ایک تو راستہ بھولتا ہے انسان کہ چلو لاہور جا رہا تھا لیکن لاہور کا راستہ بھول گیا, کوئی بتا ہی نہیں رہا کم وقت, کوئی مل نہیں رہا بندہ, نہ کوئی سائن بورڈ ہے, بھٹکتا ہے یار, ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے. اب آپ پریشان ٹینشن میں فون کرو گے نا بار بار, کبھی کہاں فون کرو گے بھائی, میں گاڑی میں راستے میں ہائی وے پہ کھڑا ہوا ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں, گھر والے میرے ساتھ ہیں, گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو سکتا ہے اور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں, مجھے راستہ بتاؤ, میں یہاں کے لیے تھوڑی, میں تو صحرا میں کھڑا ہوا ہوں. کوئی کیسی ٹینشن میں ہوگے نا آپ, پاگل ہونے شروع ہو جاؤ گے ٹینشن سے. یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے, اس سے بڑی ٹینشن یہ کہ راستے میں آ کے آپ یہی بھول گئے کہ میں جا کر آ رہا تھا. تو اب آپ کے ذمہ 2 کام ہے. پہلے تو یہ کہ ادھر ادھر سے پوچھو بھائی میں نکلا کہاں کے لیے تھا, میں تو بھول ہی گیا. پھر نکل جہاں جا رہا تھا, پھر اس کا راستہ پتہ چلے کہ وہ ہے راستہ, وہ کہاں ہے. ہائے 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 ہائے, بہت مشکل ہے بھائی. اس زمانے میں کسی کو اونٹ پہ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی کو صحیح بات سمجھانا بڑا مشکل. تو 2 چیزیں ایسی ہیں, اب تو آپ ڈبل ٹینشن میں نا, اب آپ روڈ پہ گھوم رہے ہو, تو ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے, یار تھوڑا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے, تھوڑے ٹینشن کیا ہوگی ہے بھائی کم ہوگی. اور زیادہ ٹینشن میں آؤ گے, سگریٹ نہیں بھی پی, وہ کہتے ہیں یار اب یہ 1 دن 2 دن 10 سال ہو گئے اسی ٹینشن میں یہاں گھوم رہے ہیں, تو چلو یار کو سٹا لگاؤ, سکون حاصل کرو. ہر وہ چیز جو اس کی لذت کا سامان بنے گی, وقتی طور پر ان تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ٹینشن ختم کرنے کے لیے. تو ختم کرنے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جس کو ٹینشن ہو نا. تو ان چیزوں میں اگر لذت ہوتی تو بھائی ان چیزوں سے ٹینشن بڑھتی نہیں بلکہ ختم ہوتی, اور یہ ان کو ضرورت نہ ہوتی جو پہلے سے ٹینشن میں ہے. اس لیے اللہ نے بتایا کہ جس کو اللہ کا پتہ چل گیا اور اس پہ خوش بھی ہے, وہ راضی ہے, مطمئن ہے کہ بس وہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے. اور اسلام جو بتایا ہے ہم نے, کس نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتائیں گے اس کو مانوں گا, اور جو بدعتی لوگ اپنے طریقے سے اسلام بتا رہے ہیں اس کو میں قبول نہیں کرتا, کیونکہ اسلام کو ڈیفائن کرنے والے بھی درجنوں لوگ ہیں نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام تو فالو کروں گا, باقی کسی کا نہیں. اس چیز پہ جب اطمینان ہو گیا, اس کا مطلب اسے منزل بھی پتہ چل گئی اور اسے راستہ بھی پتہ چل گیا, ہر چیز اسے پتہ چل گئی, تو اس میں اب اس کو مزہ آنا. اب یہ گاڑی بھگائے گا 5ویں گیئر میں, سمجھ رہے. اب یہ دائیں بائیں کوئی پیپسی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی چائے لے گا, بھائی ہٹا یار پہنچنا ہے, ہوتا ہے نا. ہاں جب تھک جائیں گے چلتے چلتے, راستے میں کہیں اسٹے ہوا تو گریوی میں دودھ پتی بھی چلے گی, پان بھی چلے گا, گٹکا بھی چلے گا, لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسٹے تو کرتے ہیں نا 4-5 گھنٹے کے بعد جا کے, تھوڑا اسٹے ہو گیا, چلو بھائی تھوڑا سا واش روم میں ہو کے آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو اسٹے تو اسلام نے بھی دیا ہے نا,
पांचों सारा दिन नमाजें पढ़ने का थोड़ी का है, फजर पढ़ो अब चलो घर जाओ, शाबाश। ये थोड़ी कि वहीं बैठे रहो जोर तक। हज जिंदगी में एक दफा किया बस खत्म है, काफी, एक दफा बहुत है। करना है तो गरीबी है, नहीं तो जिंदगी में एक दफा काफी है। ज़कात एक दफा है, कुर्बानी फितरा एक दफा। अब ये थी कि हर रोजाना बड़ी बड़ी रकमें सदका निकाल निकाल के खुद रोड पे आ गए, तो अल्लाह ताला ने खुद एंटरटेनमेंट का दरमियान में ब्रेकें रखी हुई हैं। फजर पढ़ने आते हो, इमाम साहब कहते हैं ब्रेक के बाद दोबारा जोहर में मिलेंगे इंशाल्लाह। कितनी लंबी ब्रेक है देखो, हालांकि ब्रेक कम होती है, प्रोग्राम ज्यादा होता है ना, लेकिन यहाँ प्रोग्राम थोड़ा है, ब्रेकें क्या ख्याल है भाई, इतनी लंबी ब्रेक के बाद अल्लाह कहते हैं दोबारा मिलेंगे। तो वो 5 टाइम नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, नमाज 5 टाइम पढ़ो, वो ब्रेकें जो है ना इतनी लंबी लंबी ब्रेकें, वो ब्रेकों को असल बना लिया इसने। ये ऐसे ही है जैसे टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा हो, कोई ड्रामा आ रहा हो, उसमें ड्रामा थोड़ा रह गया और ब्रेकें ज्यादा। हर 2 मिनट के बाद कहते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो इंसान कहेगा भाई इस ड्रामे का नाम ब्रेक रखो, ब्रेक। ये ड्रामा नहीं है, असल ड्रामा है, असल तो ब्रेकें हैं, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रामा डाला हुआ है। जैसे दूध में आजकल पानी में थोड़ा सा दूध डाल के बेच दिया जाता है ना, पानी में थोड़ा सा क्या दूध का तड़का लगा देते हैं आजकल कि भाई चलो सफेद हो गया तो पियो, कैल्शियम से भरपूर ठीक, विटामिन से। तो अब क्या होगा कि जब आपको पता चल गया कि भाई जाना कहाँ है और रास्ता कौन सा है, तो आप चूंकि वहां खुशी खुशी जा रहे हैं, कोई फांसी के फंदे पे लटकने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, फिर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज। फिर आप मुमकिन है चाय भी पी लो रास्ते में, थोड़ा कहीं उतर के थोड़ा सा घूम फिर भी लिए, लेकिन वो आपका मकसद नहीं होगा। असल जो फिक्र होगी आपकी मंजिल। और तो जब आपको मंजिल का पता हो और आपको रास्ते का भी पता हो, तो फिर उस रास्ते पे चलने में जैसे जैसे मंजिल करीब आएगी, आपकी टेंशन बढ़ने के बजाय कम होती चली जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा ताअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, रब पे राजी हो जाओ। अल्लाह राजी होने के 2 मतलब, एक तो खुश हो, दूसरा ये कि अपने आप को हवाले कर दे कि अब मैं आप पे राजी हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। बस ना मुआशरे से पूछूंगा क्या करना है भाई, ना बाप से पूछूंगा, ना माँ से पूछूंगा, ना बॉस से पूछूंगा। लाइफ स्टाइल मेरा वो होगा जो अल्लाह बताएगा। जहां अल्लाह ने कहा वालिदैन की मानो वहां मानूंगा, जहां अल्लाह ने कहा नहीं मानो वहां वालिदैन की दूसरे नंबर पे। जहां अल्लाह ने कहा बॉस की मानो वहां मानूंगा, जहां अल्लाह ने मना कर दिया बॉस फिर मेरा बॉस नहीं, पहले अल्लाह। जिस ख्वाहिश को पूरा करने की इजाजत अल्लाह ने दे दी, उस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जिसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी, नहीं हो सकता। जिंदगी हम तो कंफ्यूज होते हैं ना, इससे टेंशन होती है कि ये करके देख लो, ये गुनाह भी करके देख लो, बाद में तौबा कर लेंगे, ट्राई करने में क्या जा रहा है। जिंदगी फिर ना इधर के ना उधर। गुनाहों में एक वक्ती लज्जत है, वो भी पूरी तरह हासिल नहीं होगी क्योंकि डर लगा रहेगा, और हकीकत में तो गुनाह में टेंशन है ना, वो वक्ती लज्जत के बाद तो टेंशन है, क्योंकि मंजिल आपको पता भी है रास्ता है, किधर जा ही नहीं रहे आप। तो वो तो जैसे जैसे वक्त खत्म होगा, उम्र बढ़ती चली जाएगी, आपकी टेंशन में इजाफा होता चला जाएगा। हमारे एक दोस्त ने वाकया सुनाया, कनाडा से अमेरिका जा रहे थे, रास्ता भूल गए, तो कनाडा में -40 तक आपको पता है कि टेम्परेचर जाता है, और वहां -40 -30 जब ये टेम्परेचर हो, गाड़ियों में हीटर चलता है। अगर वो हीटर बंद हो जाए और पुलिस ना पहुंचे तो आपकी मौत है, यकीनी, कि इतने टेम्परेचर में कहां इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो बता रहे हैं हम कनाडा से अमेरिका जा रहे हैं, रास्ता भटक गया, गूगल मैप ने काम करना छोड़ दिया, चारों तरफ बर्फ के पहाड़, और अब गाड़ी जो है ना कितनी देर तक उसका पेट्रोल काम देगा भाई, वो तो पेट्रोल भी खत्म होगा, और बिल आखिर एक वक्त हीटर आके बंद हो जाएगा। ना कोई फोन मिल रहा है किसी को, कुछ सिग्नल नहीं आ रहे, मैप काम नहीं कर रहा कि रास्ता किधर है। तो ऐसी कंडीशन में इंसान की क्या हालत होगी आप सोचो। अब जैसे जैसे टाइम, अब वो वहां बैठ के पान गुटखा भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देख देख के टाइम पास कर रहा है, तो याद रखो ये वक्ती टाइम तो पास होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसकी टेंशन कम होगी या बढ़ेगी? बोलो भाई, बढ़ेगी। उसको पता है ये पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, मुझे अगर मंजिल का पता नहीं चला तो यही बर्फ मेरा कब्रिस्तान है, बड़ी अजीयत से मौत वाकई होगी। लेकिन उन्होंने चूंकि हमें ये वाकया सुनाना था, तो अल्लाह का फजल हुआ कि किसी तरह कॉल लग गई उनकी पुलिस को, या क्या हुआ, वो पुलिस पहुंची, और अल्लाह का शुक्र वहां पुलिस भी पहुंच भी जाती है, ये भी एक बड़ी फजीलत है वहां पर। तो वो पुलिस पहुंच गई, हमारे यहाँ भी पहुंच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ताल्लुकात तो सबसे रखने हैं ना, तो वैसे तो इमरजेंसी में पुलिस पहुंचेगी डाकू वाकू पकड़ने के लिए, लेकिन बहुत से जगहों पे पुलिस नहीं पहुंचती यहाँ पे, ये बड़ा अलमिया है। ऐसे कई वाकयात हुए हैं, जब घर में डाकू आए हुए हैं, बंदा बुला रहा है पुलिस को, वो कह रहे हैं इतनी तमीज से आए हैं वो कि डाकू लूट लाट के जा चुके थे, फिर आगे पूछ रहे क्या हुआ, कौन था, कहां से आया, ऊपर से अलग से 5000 रुपए लेके चले गए। क्या इंसानियत है यार, कि हम आए हैं तुम्हारी खातिर। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दोनों चीजें मार्केट में चल रही हैं।
ہماری بائک چھن گئی تھی, ہم نے پولیس والوں کو جا کے کہا ڈاکو میری بائک چھین کے بھاگے ہیں, تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھاگے ہیں وہ جگہ دکھاؤ. اور میں نے کہا بھاگے ادھر کو, ان کے پیچھے بھاگ, کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے بھاگے ہیں. میں نے کہا اتنے تو اور دور بھاگ جائیں گے, وہ کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ کہ وہ ہمارا تھانہ پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا,